ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں کسی مجرم کو دو الگ الگ ملکوں میں سزا دی گئی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی حقیقی کیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں ایسا ہوا۔ ایک شخص پہلے برطانیہ کی جیل میں رہا اور بعد میں اسے بھارت منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ ابھی بھی قید میں ہے۔ کہانی ہے گیتا اولکھ کی۔ 28 سالہ گیتا کے ساتھ جو ظلم ہوا اسے عدالت نے برطانیہ کے سب سے خوفناک جرائم میں شمار کیا۔ ایک کیس محبت، بغاوت، ضد میں کی گئی شادی اور ایک خطرناک شک کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی کہانی ہے۔ تو آخر گیتا کون تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس جرم کے پیچھے کون تھا اور کیسے اس کیس کا پردہ فاش ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس پوری کہانی کو تفصیل سے۔ گیتا اولکھ برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے والدین کا تعلق بھارت کے پنجاب سے تھا۔ اس کے والد لکھوندر سنگھ نے بہتر مستقبل کے لیے برطانیہ ہجرت کی اور وہاں اپنی محنت سے جیولری کا کامیاب کاروبار پا کیا۔ گیتا نے اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی اور ساتھ ساتھ اپنے والد کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ 1999 کے آس پاس اس کی زندگی میں ایک لڑکے کی آمد ہوئی، ہرپریت سنی اولکھ۔ ہرپریت وزٹ ویزا پر برطانیہ آیا ہوا تھا اور وہیں اس کی ملاقات گیتا سے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان دوستی ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی، کیونکہ ہرپریت غیر قانونی طور پر وہاں رہ رہا تھا اور اس کا کوئی مستحکم مستقبل بھی نہیں تھا۔ لیکن گیتا اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ 2000 میں وہ ہرپریت کے ساتھ بھاگ کر بیلجیم چلی گئی اور وہاں شادی کر لی۔ اس فیصلے کے بعد خاندان نے اس سے تعلق ختم کر لیا اور وقت گزرتا گیا۔ گیتا 2 بچوں کی ماں بنی اور ویسٹ لندن میں رہنے لگی۔ اس نے سن رائز ریڈیو میں ملازمت بھی شروع کر دی تاکہ گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکے۔ کچھ سال بعد خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو گئے۔ 2009 میں وہ بھارت آئی، لیکن واپس برطانیہ جانے کے چند ماہ بعد اس کی زندگی کا سب سے خوفناک دن آیا۔ 16 نومبر 2009 کو شام کے وقت گیتا اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ ایک شخص گاڑی سے نکلا اور اس پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ وہ مدد کے لیے چیختی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ حملہ آور اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن زیادہ خون بہنے اور سر پر شدید چوٹ کے باعث وہ وہیں دم توڑ گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی لیکن ابتدائی طور پر کوئی خاص ثبوت نہیں ملا۔ بعد میں ایک مشکوک گاڑی کی نشاندہی ہوئی جس کے ذریعے پولیس ملزمان تک پہنچی۔ تحقیقات کے دوران 2 افراد شیر سنگھ اور جسونت سنگھ کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی نشاندہی پر حملے میں استعمال ہونے والا ہتھیار بھی برآمد ہوا۔ CCTV فوٹیج نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ ہتھیار خریدنے والوں میں تیسرا شخص خود گیتا کا شوہر تھا۔ آخرکار سچ سامنے آ گیا۔ گیتا کے قتل کی سازش اس کے اپنے شوہر نے کی تھی۔ وجہ صرف ایک تھی، انا اور شک۔ گیتا اس سے علیحدگی چاہتی تھی اور یہی بات ہرپریت برداشت نہیں کر سکا۔ اسے یہ بھی شک تھا کہ گیتا کی زندگی میں کوئی اور ہے، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پیسے دے کر یہ قتل کروایا۔ عدالت نے تمام شواہد کی بنیاد ہرپریت کو 28 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ دیگر ملزمان کو بھی لمبی سزائیں دی گئیں۔ کچھ سال بعد ہرپریت نے درخواست دی کہ وہ اپنی باقی سزا بھارت میں کاٹنا چاہتا۔ قانونی کارروائی کے بعد اسے 2028 میں بھارت منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اب بھی جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ کیس اس بات کی مثال ہے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک انسان وہی ہوتا ہے جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔